خواجہ صاحب یہ ہوائی باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے، ہماری تو پرفارمنس ہے. ماضی کی اگر پرفارمنس اٹھا کے دیکھی جائے، ہوائی باتیں ہم کرنے نہیں آئے، اور جب آئیں گے تو پورے فارمولے کے ساتھ آئیں گے کہ کس طرح سے معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ کب آئے گا ان کا منشور؟ اور دوسرا یہ کہ یہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم تو اپنا منشور جو ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں گلی گلی محلہ محلہ علاقے علاقے جا کے دے رہے ہیں، اور ہم منشور بنا کر لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر پہلے سے آ رہے ہیں. جہاں تک رہا مسلم لیگ نون کا تعلق، انہوں نے 18 مہینے میں کیا ڈیلیور کیا، اپنے ٹائم میں کیا ڈیلیور کیا، وہ خود اپنے سے سوال کر کے پوچھ لیں. ملک کی معیشت کو کہاں لے کے چلے گئے. اس کے بعد 18 میں جو ایک سلیکشن ہوئی، اس نے کیا تباہی کی اور کیا بربادی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو 4 بار چوتھی بار کی جو خواہش ہے وہ ایک طرف رکھ دینی چاہیے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹے کو ہی آگے لاتا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ایک نوجوان نئی سوچ کے ساتھ یوتھ کی امنگوں کے مطابق ملک کے معاشی حالات، ملک میں غریبوں کے لیے کیا معاملات ہیں، ملک میں کس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو لے کے جانا ہے، ملک میں کس طریقے سے اپنی خارجہ پالیسی کو بنانا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو علاج معالجہ دینا ہے، کس طرح سے اچھا، لوگوں وہ کو تو بالکل روزگار ایسے ہم دینا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف جلسوں میں اپنا پارٹی منشور بھی پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے پراپر جو نکات ہیں وہ سامنے رکھے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی بلاول صاحب؟ پہلے جب ہم نے دیکھا تھا جس وقت 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی، جس کو لیڈ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، اس وقت وہ شہباز شریف صاحب کے بڑے معترف تھے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں سندھ میں شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے. اور اب وہ آج کہہ رہے ہیں کہ شو بازیاں نہیں چلیں گی. یہ اشارے شہباز شریف صاحب پر وہ حملے کر رہے ہیں. اب اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اس وقت عمران خان نیازی جو ہیں وہ ملک کو ایک تباہی کی طرف لے جا رہے تھے اور ملک کے ٹکڑے کرانے کی پوزیشن میں آ گئے تھے. انہوں نے پوری ہماری جو ہے فورن جو تعلقات تھے انٹرنیشنل کنٹریز یا جو باہر ممالک تھے ان سے تعلقات کو تباہ و برباد کر دیا تھا. آئی ایم ایف کے ہم شکنجے میں آ چکے تھے. اسی لیے وزیر خارجہ کا انہوں نے عہدہ لے کے وہ سارے معاملات کو سدھارا. اور سر عہدہ تو لے لیا، لیکن تعریف بھی تو کر رہے تھے نا، الفاظ بھی تو میٹر کرتے ہیں. اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ شہباز شریف صاحب کراچی میں آئے، سندھ میں تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ان سے سیکھنا چاہیے ہمیں. شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے سندھ میں، اس سپیڈ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آج اب وہ بھی شو یہ بات بازیاں کہہ کہتا رہے ہیں. ہوں. نہیں، دیکھیں، وہ نواز شریف کے لیے شو بازی کا لفظ استعمال ہوا، شہباز شریف کے لیے نہیں ہوا. کیونکہ نواز شریف صاحب چوتھی بار جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں. اور دیکھیں، جو اچھے کام ہوئے وہ بالکل اچھے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے، اگر آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی بات کرتے ہیں، اگر مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی جماعت ہوں، تو مجھے ایک بات بتائیے، ان کو 16-15 اتحاد دوبارہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہاں کراچی میں ایم کیو ایم سے اتحاد ہو رہا ہے، وہاں پی ڈی ایم اے سے اتحاد ہو رہا ہے، فضل الرحمان سے اتحاد ہو رہا ہے، اور ڈیفرنٹ پارٹیوں سے اتحاد ہو رہا ہے. اور ہم اتحاد میں اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی سندھ اور فیڈرل کی سب سے بڑی جماعت ہم ہیں. اور اگر انجینئرنگ نہیں ہوئی اور انشاءاللہ تعالی اس بار لگتا ہے کہ شفاف الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب آئیں گے. اور ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہم اتحاد میں جائیں تو ہم ضرور اتحاد میں جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ جائیں گے جو ملک کے لیے لانگ ٹرم اکانومی دے گا، جو ملک کے لیے علاج کی سہولت دے گا، جو غریبوں کی بھلائی دے گا. خواجہ سہیل منصور صاحب، یہ الزامات، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سرکاری مشینری کا استعمال کریں، سرکاری فنڈز استعمال ہو رہے ہیں ابھی جو الیکشن کیمپین کی جا رہی ہے اس میں. دیکھیں، میں پہلے تو تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، پھر ان چیزوں کا جواب دوں گا. آپ یہ دیکھیے کہ 2008 سے 18 تک اس ملک کے اندر 75 سال میں پہلی بار ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ کس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے کیا، اپنا ٹرم پوری کر کے سامنے. چاہے نون کو مینڈیٹ ملا، ہم نے دیا، اور ایک بہت اچھا اس کنٹری کے لیے ایک پروسیجر چل پڑا تھا. لیکن بدقسمتی سے 18 سے جو نیازی صاحب کو لایا گیا، کیونکہ وہ قوم کے لیے ایک، میں تو صاف لفظوں میں کہوں گا کہ جو افواج پاکستان پہ اور شہیدوں پہ حملہ کرے گا وہ غدار وطن تھا. تو یہ تو ملک توڑنے کے لیے آئے تھے. اور مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے، اور جو انہوں نے جب ایک ملک کے اندر ڈیسٹیبلائز کر دیں گے آپ، اور انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں وہ یہ دیکھیں گی کہ اس ملک کے اندر جمہوری عمل جو ہے
اس کو سبوتاژ کر دیا گیا ہے 2018 کے الیکشن میں، تو آپ کے اوپر کوئی بھی انویسٹر ٹرسٹ نہیں کرے گا، اور اسی کی وجہ سے آپ سے IMF کے جو معاہدے تھے وہ ختم ہو گئے، دنیا میں جو آپ کے ڈونرز تھے یا دنیا سے جو آپ کو امداد دے رہے تھے یا آپ کو فنڈنگ کر رہے تھے یا آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے تھے، اسٹاک ایکسچینج میں آنا چاہتے تھے، وہ سب کے سب یہاں سے چلے گئے۔ ایون یہ کہ ڈالر کے یہ حالات ہو گئے کہ بڑی بڑی شپنگ کمپنیز نے جو ہے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے مہنگائی جو ہے اس لیول پر گئی۔ اور مہنگائی، اب دیکھیں مہنگائی جب دنیا میں بڑھ جاتی ہے تو مہنگائی کہیں کم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ دینی پڑتی ہے۔ جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم 70,000 روپے تنخواہ دیں گے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں کو سیلف امپلائمنٹ دیں گے، اس قسم کے ہمارے پاس بہت سارے پلانز ہیں۔ آج اگر چائنا کی ترقی دیکھتے ہیں، آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کی ترقی دیکھتے ہیں جو اس وقت ایشین ٹائیگرز ہیں، وہ کاٹیج انڈسٹری سے اوپر آئے ہیں۔ آپ کو اپنے گاؤں دیہاتوں میں عورتوں کو امپاور کرنا ہوگا، ان کو ان کے گھر پہ روزگار دینا ہوگا، آپ کو یوتھ کو جو ہے روزگار دینا ہوگا۔ آپ کو مچھلی کھلانی نہیں ہے، آپ کو مچھلی پکڑنی سکھانی ہے۔ جس دن ہمارے ملک کی یہ پالیسی آ گئی، اور جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ ہم 300 یونٹ بجلی کے فری دیں گے، تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہیں سے سبسڈی دیں گے، ہم نے یہ کہا کہ ہم سولر انرجی کے اوپر جائیں گے اور ان کو بجلی دیں گے۔ جبکہ پنجاب والوں نے کہا کہ جی ہم فری میں دیں گے۔ دیکھیں فری میں اگر اپنی جیب سے دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ملک کے ٹیکس پیئرز کا اگر پیسہ آپ اس طریقے سے آگے لے کے جائیں گے تو یہ ایک ظلم اور زیادتی ہے۔ آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم سوشل سیکورٹی کا نظام دیں گے، جو کہ رائج ہونا چاہیے اور اس ملک کے اندر وہ قانون کے اندر موجود ہے۔ اولڈ ایج بینیفٹس کا آپ کو چاہیے، آپ انشورنسز لوگوں کو دیجئے تاکہ یہاں پر آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کو اس کا حصہ ملے۔ جو دنیا کے اندر ایک لیٹسٹ اکانومی کا نظام ہے، آپ کو اس کو رائج کرنا پڑے گا، تبھی آپ کے لوگ خوشحال ہوں گے۔ عورت کو امپاور کرنا پڑے گا کہ مرد اور عورت دونوں کام کریں۔ اب ایک گھر کو ایک مرد نہیں چلا سکتا۔ دنیا میں کہیں پر بھی اگر ایکسپینس ہیں تو وہاں میاں اور بیوی شیئر کرتے ہیں، یا 18 سال کا بچہ جو ہے وہ امپاور ہوتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔